حاضری اور یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو اچھا رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ ان تمام ذاکرین کا شکریہ جو مجھ سے پہلے تشریف فرما تھے، سبھی مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں، انہوں نے مجبوری کو سمجھا اور اپنے اپنے وقت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے دیا۔ اجازت لے کے مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ اسپیشلی شکریہ جناب یاسر غفار صاحب۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے، مولا کی قسم 12واں منٹ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، بڑی جلدی مولا کی قسم آپ کو سلام کرنا ہے، نہایت جلدی میں آیا ہوں۔ 5 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، مجھے 3 مجالس پڑھنی ہے رات کو کراچی میں جا کے، ورنہ میں پورا دن بیٹھتا، میں تقریباً آدھی رات تک یہاں بیٹھا رہوں، بالکل گھر والا حساب ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ علی عمران جعفری صاحب کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے بعد اعظم شاہ جی بھی آگئے، لکھو مالک سایہ سلامت رکھیں، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، اب سیٹنگ کرواتا رہوں گا میرا وقت چلا جائے گا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ اس اتنے بڑے مجمع میں تیرے میرے درمیان حسین ضامن ہو گیا، میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، اگر سمجھنے کے بعد مصرع کا لطف نہ آئے مجھے حکم کرنا، میں دوسرے منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا، اگر حق بنے تو اتنا مسکرا دینا کہ یہ کاسہ خیرات پر ہو جائے، مجھے توشہ آخرت مل جائے اور میں اپنے سفر پہ روانہ ہوں۔ مصرع لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، جو سمجھ گئے ہیں مل کے نعرہ حیدری، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، جناب یاسر غفار صاحب تھوڑے سے انجو ہے، میں پیچھے نہیں ہونا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ 28 رجب کو میرے مولا حسین سے، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا، 27 رجب کو دربار ولید میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا، اور جب دربار میں پتہ چل گیا کہ میرے مولا آ رہے ہیں، اطلاع مل گئی، تو ولید پہ اللہ لعنت کرے، جو صاحب تخت تھا اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے، اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا، انہوں نے 2 منصوبے کیے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام دربار میں آئیں گے تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا منصوبہ یہ کیا گیا کہ جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ تم لوگوں نے دروازے کے آگے سے پردہ نہیں ہٹانا، حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے جھک کے گزریں گے، علی کا لال خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا، ایسے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے۔ شیخو گھوڑوں میں کھڑا ہوں، میرا ماننا توڑنا، لفظ ضائع ہو گیا تو خدا کی قسم میں خود ضائع ہو گیا، تو 4 سال کے بعد اس جلسے میں آ کے پڑھ رہا ہوں تو یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ پہلا حامد سے جی منصوبہ یہ تھا کہ حسین کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ دروازے سے پردہ نہیں ہٹائیں گے، حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے گزریں گے، جھکیں گے، ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے۔ شیخو گھوڑا کے شریف شیعہ سنی بھائیو تاریخ کہتی ہے وائے رب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، امام پردے کی اس جانب کھڑے تھے، مولا نے کچھ نہیں کیا، میرے مولا نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا، میرے مولا اندر آ گئے اور ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ظالم شرم نہیں آتی، تو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے، تیری بڑی جلدی، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ میرے امام کے جملے کہہ رہے تھے، ولید اپنے تخت سے کھڑا ہوا، جب وہ کھڑا ہوا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے، اب میرے امام نے پروٹوکول سے بیچ میں سے چلنا شروع کیا، علی کا لال تخت کی جانب جا رہا ہے اور ولید کے دربار میں مدینہ منورہ 27 رجب 61 ہجری، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، مولا یہاں بیٹھے، مولا شیخو پورا بندہ آیا ہی نہیں جس گھر ضائع کی تھی میں شہر سے نیڑے آ گیا، مولا یہاں بیٹھے، مولا یہاں بیٹھے، تمام درباریوں کے غرور کو ٹھوکر مار کے پنجتن کے غرور نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، قرآن رحل کے ایک منٹ واسطے بغیر قرآن رحل کے علاوہ کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ چلتے چلتے ولید کے سامنے آئے، بتا مجھے بلایا کیوں؟ ولید نے حسین کے ہاتھ میں یزید کا خط دیا، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، فرمایا دوبارہ ریپیٹ کر یزید نے کیا کہا ہے؟ فرمایا یزید نے کیا کہا ہے؟ ولید نے کہا حسین یزید نے کہا یا بیعت کرے یا جنگ کرو، آپ اسے کیا رپلائی دیں گے؟ بھائی یاسر غفار یزید کا خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا، ابھی سے زیادہ جلدی حامد سے جی ہوتی نہیں، خط پھینک کے دروازے کو چلے، ولید نے کہا بتائیں یزید کو کیا کہوں؟
حسین کا رپلائی کیا تھا؟ اس کی طرف موڑ کے دیکھا، مسکرائے کے فرماتے ہیں تو گھبراتا کیوں ہے؟ ارے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے۔ حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا، ایک منٹ، اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ بابا نور بندہ سمجھ کے آنکھنے میں سواد نہیں آیا، خدا دی قسم اس کے لیے ممبر چھوڑ دے سی، ورنہ اٹھ کے بول داد تھوڑی بات بڑی ہے، میں تو دعا مانگ رہا ہوں۔ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ ولید یزید کو لکھ دے، حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں ربائی ضائع کرا دیتی ہے میری تجھے میری ربائی ضائع کرائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بابے آیت اللہ بابے آیت اللہ تجھے چنگا نہیں کیتا البتہ ربائی ضائع ہو گئی۔ علی عمران جعفری صاحب دے آمانے چھ میرا شعر ضائع ہو گیا، میرا 10 منٹ دا ٹل نکل گیا۔ اگلی پڑھتا تائیوں انہوں نے میں نال کھلا رہا ہے، میرا کام پورا ہوئے تو میں جاواں۔ مل کے نعرہ ہے حیدری آج، فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ ولید نے کہا حسین اتنی بڑی بات بنانے کی ضرورت ہی نہیں، نون ایشو کو ایشو کرتے ہی نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کی قسم باپ کے قاتلوں کے دربار میں علی کے لال نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہل تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ حسین کا ہاتھ کیا ہے؟ بھائی جان گل بہت کم خراب جاسی جو میرا ایک کام ہی ضائع گیا تھا، تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ ولید نے کہا بتائیں، یہ کیمرہ مین ذرا کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، بات حسین کی ہاتھ کی ہو رہی ہے، بتائیں ہاتھ کیا ہے؟ حسین نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا ادھر دیکھو، میں کو عام نہیں، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے، سوار دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب سے؟ یہ سمجھ گئے ہو، مل کے بولو سخیلال کلندر۔ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، امداد شاوری میں امداد نہیں دیتے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے، سوار دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا؟ اچھا جی، یہ وہی تو جملے ہیں جو میرے مولا نے میدان کربلا میں بولے، جو ایجنڈا جو پالیسی لے کر چلے تھے آخر تک وہی رہی۔ فرمایا شرم نہیں آتی حسین سے لڑنے آئے ہو، 9 لاکھ مجھے اکیلا، علی عمران جعفری صاحب جے شیخو پورج گال ضائع ہونی ہے تے معذرت نال ہر ذاکر حاضر ہو کے بے حضور ہے، حسین سے لڑنے آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ فرمایا میں اگر چاہوں نا تو تم شامیوں کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی۔ آخری جملہ میرا فضائل کا، اور میں فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت۔ حامد شجید تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے جملے نہیں کہ خدا کی قسم جملہ کہہ کے جنگ جیت کے حسین اپنے ساتھ لے گئے۔ فرمایا مجھے پہچانو میں عام نہیں ہوں، خود کو پہچانو، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفل ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں۔ فرماتے ہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ میں حسین کہہ رہا ہوں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ اب میرے قہر سے، مولانا بلال قاسمی آپ خود شاعر مصرے کا وزن کیجئے گا، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا تو مجھ سے لڑنے آئے ہو، حسین سے لڑائی شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے میرے محترم صاحب ناظر رہیے گا، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔
آخری 2 منٹ اور ہم گئے. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے. اپنے حصے کا میں پڑھ چکا, بہت شدید قسم کا حکم ہے 4 مصروں کا, وہ پڑھ کے میں اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے منبر کر رہا ہوں اور یہیں سلام کر کے جا رہا ہوں. اس سے زیادہ پڑھنا وقت کا تقاضا ہی نہیں ہے. سامعین گرامی, مصرع ہے کہ مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا نازل ترین مصرع, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. صدوی صاحب, غلام رضا جھنڈوی صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں, میں ان کے سامنے شعر پڑھتے ہوئے اب ہچکچاؤں گا کیونکہ اب میری توجہ یہاں پہ گئی ہے, لیکن بخدا مصرع اتنا بڑا ہے کہ ان کے دل سے دعا ضرور نکلے گی. بڑے ہیں, میں تو اولاد کی جگہ ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع. بسا اوقات قبلہ ایسا ہوتا ہے کہ کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ جاتا ہے. آپ نے مصرع دیکھنا ہے مولانا نے لکھا کیسے ہے. فرماتے ہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. ساجد شجی آخری مصرع, ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ. اگر اس سے بڑا مصرع نہ ہو تو خدا کی قسم زندگی بھر دعائی نہیں کرنی. یہ میں جا رہا ہوں, شاید جب مجمع کا دل بنے تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. یہ جھولی پھیلا کے جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا کربلا والوں کے طرز کے بعد روشن ہوتا ہے, بالخصوص بطور سماعت میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں اپنے قد سے پڑھا. مجھے وہ عقل کا, اس سے زیادہ جلدی ہوتی بھی نہیں. تمام ذاکرین کا شکریہ جنہوں نے مجھے اپنا وقت دیا. اور یا علی مدد, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ. بہت بڑا باب ہے اور دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. علی عمران صاحب شعر ہے, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. میرے بول سکتے ہو